ان کے نوکر چاکر جتنے بھی تھے وہ جو بنی اسرائیل والے ہی تھے نا، وہ کام پر ہی نہیں آئے۔ ان کی آپس میں اتنی کمٹمنٹ تھی، اتنی کوارڈینیشن تھی ماشاءاللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً یوں پیغام بھیجا اور پھرتی کے ساتھ وہ پیغام جنگل کی آگ کی طرح راز کے ساتھ بنی اسرائیلیوں تک پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 8، سورہ الشعراء آیات 53، 54، 55 اور 56۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا نور اور فیضان نصیب فرمائے۔ سابقہ آیت میں اور سابقہ درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انہوں نے بڑے میدان میں سجدہ کر کے حیران کر دیا فرعون کو بھی، تو اس کے فوراً بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکلیے، بلکہ اس کے درمیان میں 7-8 سال کا فرق ہے۔ 8 سال مسلسل وہ ظلم کرتے رہے اور ان پر اللہ تعالیٰ مختلف عذاب نازل فرماتا رہا، اور پھر بار بار تنگ آتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی رحمت بری دعائیں ان کے لیے کرتے رہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے، اور پھر اس کے بعد ان کے مظالم پھر بھی حد سے بڑھ گئے۔ تو پھر وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے وحی نازل کی، اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری، یہ کہ راتوں رات لے جائیے، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم، یقیناً آپ کا، متبعون، تعاقب کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ آپ کے پیچھے وہ ضرور آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ صبح جاگے چاشت کے وقت، یہ کل کے درس میں وہ آیت آ رہی جہاں پہ ان کے تعاقب کا وقت بھی تحریر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب فرعونی جاگے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی نہیں ہے۔ راتوں رات چائے بنانے والے موجود نہیں ہیں، جھاڑو دینے والے نہیں ہیں، کام کرنے والے نہیں ہیں، کام پر آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر پتہ کیا بھئی کام والے، پتہ چلا تو دربار میں بھی کام والے نہیں آئے، ان کے نوکر چاکر جتنے بھی تھے وہ جو بنی اسرائیل والے ہی تھے نا، وہ کام پر ہی نہیں آئے۔ ان کی آپس میں اتنی کمٹمنٹ تھی، اتنی کوارڈینیشن تھی ماشاءاللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً یوں پیغام بھیجا اور پھرتی کے ساتھ وہ پیغام جنگل کی آگ کی طرح راز کے ساتھ بنی اسرائیلیوں تک پہنچ گیا، اور وہ سارے کیا ہوئے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بٹلے ہوئے، سب اکٹھے ہوئے، اور آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے پیچھے بنی اسرائیل۔ کیا وہ منظر ہوگا، پیدل بھی ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں، سامان وغیرہ بھی ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ پاک آگے کیا معجزہ ہمیں دکھانے والا ہے۔ سوال میں نے جو کیا وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ فرعونیوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو چلے گئے ہیں؟ بھائی کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں انقلاب سمجھا دیا تھا۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو۔ انہوں نے واقعی موسیٰ علیہ السلام کی آواز پہ غلامی کی زنجیروں کو توڑا، اور تبھی تو وہ نکلے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ راتوں رات نکل گئے جناب، ایسا انقلاب آیا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، اور انہوں نے سفر طے کیا۔ ظاہر وہ کچھ پیدل تھے، اتنے وہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ حق کے راستے والوں کے ساتھ وسائل کم ہی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، تو پریشان بھی ہوئے۔ اور دوسری بڑی پریشانی یہ تھی فرعونیوں کو کہ یہ ہو گئے ہیں متحد، یہ اب ایک جتھا بن گئے ہیں لاکھوں میں۔ کس میں ہے؟ لاکھوں میں، اور لاکھوں کی تعداد کو یہ آگے میں ہم آج پڑھیں گے، تلاوت کریں گے ان آیتوں کا، وہ کس طریقے سے اس احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش اور اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو مٹھی بھر ہے۔ فرعون نے جب ہرکارے بھیجے نا اعلان کرنے والے کہ آؤ بھائی جمع ہو جاؤ سارے، ہم نے پیچھا کرنا ہے، وہ نکل گئے ہیں،
اور وہ مٹھی بھر ہیں، ہم زیادہ ہیں، یہ ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، پس بھیجے فرعون نے، فِي الْمَدَائِنِ، سارے شہروں میں، حاشرین، ہرکارے، آواز دینے والے۔ بھائی کیا اس وقت آپ جانتے ہیں کوئی سوشل میڈیا، ٹی وی، اخبار تو تھا نہیں، تو وہ لوگ کس طریقے سے گھوڑوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ان کے پاس ایک ناقوس ہوتا تھا، اسے بجاتے تھے، ڈز 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 وہ بجتا تھا، جس وقت لوگ خبردار ہوتے تھے تو ساتھ ہی وہ آواز لگانے والا آواز لگاتا تھا۔ فرعون کا حکم ہے، بادشاہ سلامت کا حکم ہے، کنگ آف مصر کا حکم ہے جی، کہ سارے لوگ، سول بھی اور انتظامیہ والے بھی، آرمی والے بھی، پولیس والے بھی، سارے جتنے لوگ ہو تیار ہو جاؤ، ہم نے بنی اسرائیلیوں کا تعاقب کرنا ہے، انہیں ہم نے پکڑ کے واپس لے کر آنا ہے۔ وہ نکل گئے ہیں۔ یہ ارکارے آواز لگایا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ بندے بھیجے تاکہ سارے اکٹھے ہوں اور پھر ہم ان کے پیچھے جائیں۔ اچھا آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ 6 لاکھ تو خدمت والے تھے نا یہ سارے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ ہر گھر میں ایک ہی بندہ ہوگا، 2 بندے ہوں گے، دربار میں کچھ زیادہ ہوں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی تعداد ہوگی۔ اچھا پیغام کیا دیا جا رہا تھا ناقوس بجا کر؟ ان، بے شک، ہؤلاء، یہ لوگ، لشرذمۃ، لشرذمۃ، ایک مٹھی بھر ہے، قلیلون، تھوڑے سے، لشرذمۃ، یہ ایک جماعت ہے، قلیلون، تھوڑے سے لوگوں پر مشتمل۔ یہ ویسے کنائے پر ہے کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، ڈرنا نہیں ہے، ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ڈرنا نہیں ہے، بندے تھوڑے سے ہیں، اتنے زیادہ بندے نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، وَإِنَّهُمْ، اور انہوں نے، لنا، ہمیں، لَغَائِظُونَ، سخت فروختہ کیا ہوا ہے، سخت برانگیختہ کیا ہوا ہے، سخت ہمیں تیش دیا ہوا، انہوں تیش دلا رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ لغائظون، جنہوں نے ہمیں سخت غصہ چڑھایا ہوا ہے، ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، سیدھے الفاظوں میں، انہاں لوکاں سانو پریشان کر چھڑے۔ فرعون کے فرعونی بولے، یعنی کہ وہ ارکارے والے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو کیا، یعنی کہ ان کے خلاف جذبات کو ابارا جا رہا تھا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب بہت محتاط ہیں، ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ بہت، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈرے ہوئے ہیں اور محتاط ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اب غلامی کی زنجیروں انہوں نے اپنے گردن سے اور اپنے پاؤں سے اتار کے پھینک دی تھیں، اب وہ لیڈر تھے، اب وہ گیدڑ نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بہترین لیڈرشپ عطا فرما دی۔ اب تو وہ کسی کے غلام نہیں تھے نا، ہے جی، اب وہ کیا ہوئے؟ وہاں سے وہ نکل گئے۔ آج کے درس میں جو سیکھنے والی باتیں ہیں، سب سے جو پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اتحاد بہت لازمی ہے۔ کسی بھی طرح کا اتحاد جب نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک ٹیم میں ہیں، آفس کی ٹیم ہے، کرکٹ کی ٹیم ہے، آپ کی پڑھائی کی ٹیم ہے، آپ کی مسجد کی ٹیم ہے، آپ کسی بھی سطح پر ایک ٹیم بنا کے جس وقت چلتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اتحاد لازمی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور فرعونی پریشان ہو گئے، پھر اللہ پاک نے انہیں غرق بھی کر دیا فرعونیوں کو۔ دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کہ ایک اپنے لیڈر پر اتفاق ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لیڈرشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف سے آج سے 40 سال پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے یہ کرائسس کا شکار کیوں ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، قائدین کی بہتات نے قیادت کو فقدان میں ڈال دیا ہے۔ قائدین بہت سارے ہیں، قیادت نہیں ہے۔ ایک قائد ہو، اس کو چنیں، اسی کے اوپر اتفاق کریں، اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے۔ 6 لاکھ تھے، اللہ پاک نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی چھتری کے نیچے، آپ کے سائے رحمت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی، تو اللہ نے
ان کو فرعونیوں کے مقابلے میں فتح بھی عطا فرمائی. پھر اللہ کی مدد اترتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے اللہ کی مدد؟ بدر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب سب متحد ہوئے 313 تھے تو اللہ پاک نے ہزاروں کے سامنے ان کو ایسی فتح عطا فرمائی, نال فرشتے بھی بھیجے ہوئے. تو کیا ایک قائد کے نیچے ضرور اکٹھا ہر بندہ آخر جی میں بھی قائد ہو سا تو ہمارا نواں جھنڈا ہو سی, ہر بندہ اپنا جھنڈا کر ہے, ہر بندہ نیا اپنے قائد قیادت کا شوق جس بندے کو ہو نا اور اتباع کا شوق نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اپنی جماعت کو کامیاب بھی نہیں ہونے دیتا وہ بندہ. اللہ ایسے لوگوں سے بچائے. تیسری اور آخری بات آپ جو سیکھ سکتے ہیں وہ یہ توکل علی اللہ کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے نا, آگے آپ پڑھیں گے, ان کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا, فقط اللہ اللہ تھا, اللہ کا ذکر تھا. کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا کریں ان بچوں کو اللہ درس قرآن سے غیر حاضری کی کبھی توفیق نہ دے اور ہمیں اسی ذوق و شوق سے دوبارہ درس قرآن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.